مفتی صاحب، آج کل ہر طرف مانگنے والے بھکاری جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی بھکاری پیشہ ور لگتا ہو تو کیا کریں؟ اس کو پیسے دیں یا نہ دیں؟ بددعاؤں کے ڈر کی وجہ سے میں ان کو پیسے دے دیتا ہوں تو کیا گناہ ہوگا؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اور اگر پیسے نہ دیں تو ان کی بددعا سے کیسے بچیں؟ رہنمائی کر دیں۔ یہ جو بھیک مانگنے کو پیشہ بنانے کا معاملہ ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آج کل کا نہیں ہے۔ مانگنے کو پیشہ بنانے کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو چونکہ اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ نفع بخش کاروبار کرنے والے بھی اسی تناسب سے بڑھ گئے ہیں اور ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھکاری آپ سے پیسے مانگتا ہے لیکن شکل و صورت سے اور چال ڈھال سے اور کپڑوں سے اور اس کے انداز سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے، تو اس کو ہرگز نہ دیں، بالکل بھی نہ دیں، ایک پیسہ نہ دیں، ایک دھیلا نہ دیں۔ اس لیے کہ ان بھکاریوں کو پیشہ ور بنانے میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں تو آپ کو یہ بھکاری کم نظر آتے ہیں، چونکہ کراچی شہر میں بھیک دینے والوں کا رجحان ذرا یہاں کی نسبت زیادہ ہے، تو مانگنے والے وہاں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ اگر آپ ان میں سے کسی بھکاری کو بھیک نہ دیں تو یہ پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں ایک ساتھ یعنی اگر آپ کسی کو بھیک دے دیں ان میں سے، تو پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کر دینے والے کے اوپر ایسے چڑھ دوڑتے ہیں کہ جیسے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہو۔ تو مزید آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بھاگنے دوڑنے والے بھکاری ہیں اور زور زور سے چیخیں مار مار کر مانگتے ہیں کہ وہ بھوکے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو کیا آپ کو یہ بھاگنے دوڑنے والے کہیں سے بھوکے لگ رہے ہوتے ہیں؟ کہیں یہ ضرورت مند لگتے ہیں آپ کو؟ تو ایسے جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں ان کو بھیک دینے کے دو بڑے بڑے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کام چوروں کو ایک طرح سے بہانہ مل گیا ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ پیشہ بنا کر یہ لوگ نہ صرف خود بھیک مانگ رہے ہیں بلکہ یہ اپنی پوری نسل کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک اسٹاپ پہ جو ہے وہ عورت خاتون نظر آ رہی ہے، اور اسی اسٹاپ سے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو اتنے سارے بچے نظر آ رہے ہیں، اور پھر شام کو آپ دیکھیں گے تو یہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف خود بھکاری بنے ہوئے ہیں بلکہ آنے والی پوری نسلوں کو، اپنی نسلوں کو بھی بھکاری بنا رہے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور یہ صنعت اب اتنی زیادہ پاکستان کی حد تک تو پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم کوئی ڈھنگ کی چیز اور کوئی انڈسٹریل پروڈکٹ اچھی باہر ایکسپورٹ کریں نہ کریں، لیکن ہم بھکاری پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہی جو برآمد شدہ بھکاری ہیں جو جگہ جگہ پاکستانی ہو کر بھیک مانگتے ہیں، آپ نے حال ہی میں سعودی عرب اور UAE کی خبریں سنی ہوں گی، تو یہ سارے بھکاری پوری دنیا میں ہماری بدنامی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ دوسرا بڑا نقصان میں سمجھتا ہوں کہ ان بھکاریوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو واقعی سفید پوش طبقہ محتاج ہے ان کا حق مارا جاتا ہے۔ یہ جو ہم خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے، تو یہ اصل میں سفید پوشوں کا اور سچے مسکینوں اور فقیروں کا حق ہے۔ تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں، دوستوں عزیزوں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو دیکھیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گلی کے کنارے پر کھڑے سبزی فروش کو، پھل فروش کو، موچی کو، ان لوگوں کو دیکھیں جو حلال پیسے کمانے کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں، تو بجائے ان پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کے آپ ان کو دے دیا کریں، اور ان سے ان کے جو یہ سامان بیچ رہے ہوں ان کی قیمت میں بھاؤ تاؤ نہ کریں، اور اپنی طرف سے یہ نیت کر لیں کہ ٹھیک ہے، اگر بازار سے مہنگے دام بھی دے رہا ہے تو چونکہ حلال کمانے کی فکر کر رہا ہے تو میں اس کو اس سے کمی بیشی کرنے کے بجائے، بھاؤ تاؤ کرنے کے بجائے جس ریٹ پر چیز فروخت کر رہا ہے میں وہ لے لیتا ہوں، اور جو زیادہ پیسے میں دے رہا ہوں اس میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ چلیں گے اس کے لیے ایک طرح سے میں خیرات کر رہا ہوں۔ تو ڈھونڈ کر ایسے محتاجوں کو اور فقیروں کو جو واقعی سفید پوش ہوں، انہیں آپ اپنے صدقات دیں، ان کی سچی دعائیں لیں،
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان پیشہ ور بھکاریوں کی بددعاؤں سے بالکل نہ ڈریں۔ بددعاؤں کو تو انہوں نے اپنا جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، یہ بلیک میل کرتے ہیں، یہ بلیک میلرز ہیں، یہ انہوں نے اپنی بلیک میلنگ کا ہتھیار بنایا ہوا ہے۔ ان کی بددعاؤں سے بالکل خوف نہ کھائیں، حرام کھانے والوں کی بددعا بالکل بھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ جو دو بڑے بڑے نقصانات میں نے آپ کو بتائے، جو نقد نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو یہی کہوں گا کہ کسی بھی صورت ان پیشہ ور بھکاریوں کو نہ خود دیں اور نہ کسی کو دینے دیں۔ دوسروں لوگوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ ان پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کے بجائے جو اصلی محتاج لوگ ہیں ان تک اپنا جو ہے اپنی زکوٰۃ پہنچائیں، اپنا صدقات، اپنے خیرات پہنچائیں، اور لوگوں میں جو ہے وہ مثبت انداز سے اویئرنیس پھیلائیں، آگاہی پھیلائیں اور صحیح لوگوں کی خدمت کریں۔ اگر مجبور ہو کر آپ ان پیشہ وروں کو کچھ دے دیتے ہیں تو آپ گناہگار تو بہرحال نہیں ہوں گے، البتہ پیشہ ور دکھنے والے جو فقیر ہیں، آپ کے لیے واضح ہے کہ یہ واقعی پیشہ ور بھکاری ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے اور محتاج نہیں اور آپ نے ان کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر ان پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہو تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ واللہ